السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ناول گھر۔ ناول نیم دہشت ہجراں اور رائٹر نیم حیا راجپوت۔ ایپیسوڈ نمبر 10۔ لیٹس سٹارٹ ناول۔ زرمین کو بیڈ پر لٹاتے سکندر کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ زرمین تب سے اب تک ویسے ہی سو رہی تھی، گویا نشہ کر رکھا ہو۔ سکندر نے ٹھٹکتے ہوئے اس کا ماتھا چھوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تیز بخار میں پھونک رہی ہے۔ اب اس نے غور کیا تھا تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ زرمین کے پیازی گال بخار کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ سکندر اس کی پٹیاں کرتا وقفے وقفے سے اس کا بخار چیک کرتا رہا۔ بخار کی شدت کم ہونے پر وہ ہوش میں آئی۔ سکندر نے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی اسے دوائی دی۔ وہ دوائی کھا کر کسمساتی دوبارہ سو گئی۔ اس کے بخار کی کم پڑتی شدت کو دیکھتے سکندر نے سب سمیٹا اور آ کر اس کے ساتھ لیٹتے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا، مگر زرمین کی پریشانی میں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب زرمین کی آنکھ کھلی۔ چہرے پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے اس نے غائب دماغی سے سر دائیں جانب موڑا، مگر سکندر کو اپنے ساتھ سوتا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سانسیں تھم گئیں۔ اس کو یاد آیا کہ وہ رات کو روتے روتے اپنے کمرے کے دروازے سے لگی ہی سو گئی تھی۔ یہ یقیناً میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے پرسکون ہوتے سر دوبارہ سیدھا کیا، مگر چھت کی سیلنگ دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے گردن گھما کر پورا کمرہ دیکھا، جو اس کے کمرے سے یکسر مختلف تھا۔ وہ پریشان ہوتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر پہلو میں لیٹے سکندر کو دیکھا جو پرسکون سا سو رہا تھا۔ اتنا برا میرا خواب بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ روحانسی شکل بناتے بڑبڑاتی اٹھی کہ سکندر نے اس کا بازو پکڑا۔ گڈ مارننگ منی، سکندر نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ورسٹ مارننگ ہے یہ، زرمین نے حیرت و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں نکاح والے دن سکندر اسے لایا تھا، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ سکندر ایک بار پھر اسے اس کے گھر سے سوتے ہوئے کڈنیپ کر لایا ہے۔ میرے لیے تو بیسٹ مارننگ آف دا ایئر ہے، سکندر نے لیٹے لیٹے مسکرا کر کہتے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ چھوڑو میرا، نہیں تو منہ توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ زرمین نے دھمکی دیتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی دھمکی پر سکندر قہقہا لگا کر ہنسا۔ زرمین نے اسے گھور کر دیکھا۔ اگر ایسے دیکھو گی تو سب توڑوا بیٹھوں گا، سکندر نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ زرمین نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ ایک بات بتاؤ، تم ہر دفعہ منہ ناک توڑنے کی ہی دھمکی کیوں دیتی ہو؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے استفسار کیا۔ میری دھمکی میری مرضی، اس نے بے نیازی سے کہتے کندھے اچکائے۔ زرمین کا ہاتھ اب تک سکندر کے ہاتھ میں تھا، جسے چھڑوانے کی کوشش میں اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا۔ سکندر نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما اور چھوڑ دیا۔ ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی زرمین نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اسے مارا اور بیڈ سے اتر کر واش روم چلی گئی۔ سکندر ہنستا ہوا تکیہ پکڑ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ باہر نکلی تو سکندر نے اسے دیکھا جو رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ بلیک ٹی شرٹ پر سکندر کی گھٹنوں تک آتی جیکٹ، جس کے بازو اس نے فولڈ کر رکھے تھے، مگر زرمین کے ہاتھ چھپے پھر بھی ہوئے تھے۔ پونی میں سے کچھ بال نکل کر چہرے کے اطراف پھیلے ہوئے تھے۔ بلو جینز اور نیچے سکندر کے سلیپرز پہن رکھے تھے جو اس کے سائز سے کہیں بڑے تھے۔ سکندر کو اس مضحکہ خیز حلیے میں بھی وہ پیاری لگی۔ مجھے کڈنیپ کرنے کا اتنا شوق تھا تو میرا کمرہ بھی ساتھ ہی کڈنیپ کر لیتے۔ زرمین نے اسے خود کو محیط سے تکتے پا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ کیا؟ سکندر کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اسٹوپڈ، مجھے کڈنیپ کر لیا اور اب میں ٹوتھ برش کس کا یوز کروں گی؟ تمہارا؟ اور یہ دیکھو، تمہارے سلیپرز پہن کر میں کارٹون لگ رہی ہوں، زرمین نے تیکھے لہجے میں کہتے سکندر کے بڑے سلیپرز اتار کر منہ بنایا۔ مجھے ابھی اسی وقت واپس چھوڑ کر آؤ، زر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تم مجھے لے آئے۔
اس نے غصے اور پریشانی سے کہتے بیڈ کے نیچے جھانکا۔ اور تم نے اس دفعہ مجھے بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں کڈنیپ کیا؟ وہ حیرت و صدمے سے چیخی۔ سکندر چپ چاپ اس کی باتیں سنتا، اس کی حرکتیں دیکھتا، کہا ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اور پکڑو یہ، پتہ نہیں کس جن کی اتنی بڑی جیکٹ پہنا دی مجھے، اس نے کہتے جیکٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ اور مجھے بال بنانے ہیں، میرا برش بھی نہیں ہے، اب کیا کروں میں؟ اس نے ڈریسنگ کو دیکھتے سکندر کو خفگی سے کہا، میرے اتنے زیادہ کام پینڈنگ ہے اور تم بغیر پوچھے مجھے اٹھا لائے۔ اس نے فکر سے کہتے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ تو بولو۔ سکندر کو مسلسل خاموش دیکھ کر وہ چڑھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے ماتھے پر تیوریاں سجائے اس سے پوچھا۔ میری بیوی، میری مرضی۔ سکندر نے بھی بے نیازی سے کہتے اس کی نقل اتاری۔ زرمین اپنے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں اس کا ایسا جواب سن کر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر فریش ہونے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد زرمین نے بالوں کو برش کر کے ان کی ہائی پونی کی اور برش صوفے پر رکھ کر پرفیومز دیکھنے لگی۔ اس نے سب سے پہلے ایک پرفیوم اٹھایا اور اس کا رخ اوپر کی جانب کر کے بے دریغ سپرے کیا۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور ایک ایک کر کے اس نے سارے پرفیوم سپرے کر کے انہیں واپس رکھنے کی بجائے کچھ بیڈ پر پھینک دیے، کچھ صوفے پر اور کچھ نیچے قالین پر۔ مقصد صرف سکندر کو ستانا تھا۔ وہ پورے کمرے کا کباڑہ کر کے اب سکون سے بیٹھی کچھ مزید خراب کرنے کا سوچ رہی تھی۔ سکندر فریش ہو کر باہر آیا اور کمرے میں پھیلی مختلف خوشبوئیں سونگھ کر اور کمرے کی حالت دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس نے ایک نظر زرمین کو دیکھا جو کمرے کی حالت بگاڑ کر سکون سے بیٹھی اب لوشن نکال کر قالین پر پھینک رہی تھی۔ سکندر نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکی اور کپڑے وارڈروب سے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر آیا تو پورے کمرے کی حالت خراب تھی۔ یہ کیا ہے منی؟ اس نے کمرے کو ایک نظر دیکھتے دبے قدموں دروازے کی جانب جاتی زرمین کا بازو پکڑ کر روکا۔ کیا؟ وہ حیرانی سے مڑی۔ اس کے تاثرات نوٹ کرتے سکندر مبہم سا مسکرا دیا۔ کمرے کا کیا قصور تھا؟ سکندر نے ایک افسوس بھری نظر کمرے پر ڈالے اس سے پوچھا۔ اس کا یہ قصور تھا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اس نے کہتے جھٹکے سے اپنا بازو سکندر سے چھڑوانا چاہا مگر ناکام رہی۔ بازو چھوڑو میرا، اس نے برا سا منہ بناتے کہا تو سکندر مسکرا دیا۔ اگر نہ چھوڑوں تو میں تمہارا قتل کر دوں گی حزام سکندر۔ اس نے دانت پیستے جواب دیا۔ قتل بعد میں کرنا، ابھی چلو ناشتہ کر لیں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے ورنہ ویکنس ہو جائے گی۔ سکندر نے دروازے کی جانب بڑھتے کہا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ لگ تو نہیں رہی۔ زرمین نے اچنبھے سے پوچھتے اس کا ٹھنڈا ماتھا چھوا۔ سکندر مسکرا دیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ٹمپریچر تمہیں تھا رات کو، مگر ابھی میڈیسن تو لینی ہے۔ سکندر نے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے آگاہ کیا۔ اب یہ کیا نیا مذاق ہے؟ میں تو رات بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے آنکھیں سکوڑتے سکندر کو دیکھا۔ سکندر بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر سر ہلا کر پر اصرار سا مسکرا دیا۔ تم اتنے مسٹیریس کیوں ہو؟ اس کی ہنسی پر زرمین نے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ سکندر نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر کچن میں پہنچ کر کرسی گھسیٹتے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ زرمین نے نفی میں سر ہلاتے بیٹھنے کی شرط رکھی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور پھر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ سکندر نے ناشتے کی ٹیبل دیکھتے زرمین سے پوچھا۔ زرمین جواب دینے کی بجائے بس اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اس کے گھورنے پر مسکراتا ہوا سر ہلا کر پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگا اور زرمین سکندر کو ستانے کی نئی ترکیب سوچنے لگی۔ اس نے پلیٹ میں ناشتہ نکال کر زرمین کے آگے رکھا اور خود بھی اسی پلیٹ سے کھانے لگا۔ اس کے کھانے پر زرمین نے گھورتے ہوئے کانٹا اس کے ہاتھ پر مارا۔ میں اپنا کھانا تمہارے ساتھ شیئر نہیں کروں گی بھوکے۔ زرمین نے ماتھے پر تیوریاں سجائے کہتے ہوئے پلیٹ مزید اپنی جانب کھسکائی۔ ایک پلیٹ میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے، سکندر نے ڈھیٹ بن کر کہتے اس کی پلیٹ میں سے آملیٹ کانٹے میں پھنساتے اسے دیکھتے جواب دیا۔
زرمین نے فوراً پلیٹ چھوڑ دی۔ کیا ہوا، اب اپنا کھانا شیئر کرنا ہے؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ایک پلیٹ میں اسی کے ساتھ کھاؤں گی جس سے محبت بڑھانی ہوگی، زرمین نے بے نیازی سے کہتے دوسری پلیٹ اٹھائی۔ مقصد صرف سکندر کو ستانا تھا، مگر بے خبری میں وہ اسے آگ لگا گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں کا نرم تاثر یکلخت بدلا۔ تم صرف حزام سکندر کی محبت ہو، اور حزام سکندر ہی تمہاری پہلی اور آخری محبت ہوگا، انشاءاللہ، کیونکہ حزام سکندر کا عشق ہو تم، اس کی ہر سانس کا جواز ہو تم، اس کی ہر دھڑکن میں بسی ہو تم، سکندر نے درست بھنچے ہوئے لہجے میں شدت جذبات سے کہتے اس کا بازو جکڑا۔ اس کے ایسے اظہار پر زرمین لمحہ بھر کو سن ہو گئی۔ بازو چھوڑو میرا! زرمین نے بازو میں اٹھتے درد کے سبب اس کی شفاف گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے مدھم لہجے میں دانت پیستے غصے سے کہا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر سکندر نے یکلخت گرفت ڈھیلی کی۔ گرفت ڈھیلی ہوتے ہی زرمین اپنا بازو سہلاتے بڑبڑائی، وحشی، جنگلی، شفاق انسان! سکندر نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی۔ خبردار جو اب دوبارہ میرے سامنے آئے، میری زندگی تم نے عذاب کر دی ہے، اور خود پتہ نہیں ہر وقت کون سے فلرٹ بنے رہتے ہو۔ مجھ سے دور رہا کرو، کاز آئی ہیٹ یو، زرمین پھنکارتے لہجے میں کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ اس کا نفرت بھرا لہجہ سن کر سکندر ساکت ہوا۔ صبح سو کر زرجان اٹھا تو کچھ دیر ایسے ہی کسل مندی سے لیٹا رہا، پھر پاؤں کو ٹریزرز کی قید سے آزاد کرتا سلیپرز پہن کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا زرمین کے کمرے میں گیا۔ مانو! وہ کمرہ خالی دیکھ کر اسے ڈھونڈتے بولا۔ اس نے ٹیرس، واش روم، ڈریسنگ روم، ہر جگہ دیکھ لیا، مگر زرمین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے خدشوں میں گھر کر ملازم کو بلایا اور اسے زرمین کو پورے گھر میں دیکھنے کا کہتے ایک بار پھر امید لیے کمرہ چیک کرنے لگا۔ نہیں مانو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ زرمین کا کمرہ ایک بار پھر خالی پا کر اور ملازم کے بتانے پر کہ زرمین پورے گھر میں کہیں نہیں ہے، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ اس کو اپنی تمام سوچیں سچ ہوتی نظر آئیں۔ مانو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں ممی، بابا اور لالا کو کیا جواب دوں گا؟ ان کی گڑیا نے اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں، اپنے خواب گروی رکھ کر میری جان بچانے کا سودا کیا۔ مانو یہ تم نے مجھے کہاں لا کر پٹخا ہے، مجھے خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اذیت سے سوچتے اس نے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ اس نے ایک نظر بیڈ کے پاس پڑے زرمین کے سنیکرز کو دیکھا جو اس نے کل پہن رکھے تھے، پھر آنکھیں سختی سے میچیں۔ مانو مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کرو گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے گوندے کی مانند لپکا۔ وہ تیزی سے آنکھیں کھولتا زرمین کی وارڈروب کی جانب بڑھا۔ اس کی ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی، مگر زرجان کو ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے وارڈروب کا نچلا حصہ کھولا اور لیدر بینڈ وہاں موجود دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ مانو خود نہیں گئی، بلکہ وہ اندازہ ہونے پر چیخا کہ سکندر ہی وہ شخص ہے جو اتنے سارے گارڈز کی فوج ہوتے ہوئے بھی زرمین کو لے جا سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر زرمین کو زرجان کی ناک کے نیچے سے کڈنیپ کر کے لے گیا تھا اور اسے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے تنی ہوئی رگوں کے ساتھ موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکالا اور ایک اذیت بھری نظر ہاتھ میں پکڑے لیدر بینڈ کو دیکھتے کمرے سے باہر نکلا۔ زرجان نے گاڑی سکندر کے گھر کے باہر روکی اور بجلی کسی تیزی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھا۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں دھکے دیتا اندر داخل ہو گیا۔ گارڈز بھی اس کے پیچھے گئے۔ سکندر، جو زرمین کا نفرت بھرا لہجہ سن کر زخمی ہوا کچن میں ہی بیٹھا تھا، باہر سے شور کی آواز سن کر خود کو کمپوز کرتا اٹھ کر باہر آیا۔ زرجان نے جیسے ہی سکندر کو دیکھا، جھپٹنے والے انداز میں اس کی طرف بڑھا، مگر گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ کہاں ہے میری بہن، شفاق انسان؟ زرجان نے خود کو ان سے چھڑواتے غرا کر پوچھا۔
میں تمیز سے پیش آتا ہوں تو تم بھی تمیز کا دائرہ پھیلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ زرجان خان بنگش: اگر تم میری منی کو پیارے نہ ہوتے تو واللہ خود کو مجھ سے ختم کروا چکے ہوتے، اس نے ٹھنڈے برف لہجے میں کہتے ایک نظر زرجان کو دیکھا، پھر گارڈز کو اشارہ کیا۔ اور دوسری بات، بہن تمہاری ہے تو تمہیں بہتر علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، وہ لاپرواہ انداز میں کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی گارڈز زرجان کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اس کا اندازہ اور بات زرجان کو آگ لگا گئی۔ زرجان کے کسی ری ایکشن سے پہلے وہ پھر سے بول اٹھا، اور تمہاری موجودگی میں جب میری منی ٹھنڈے فرش پر بخار میں تپی سو رہی تھی، تب تمہاری یہ سو کالڈ محبت اور احساس کہاں مرا ہوا تھا؟ اگر منی کو کچھ بھی ہو جاتا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ سکندر نے سرخ آنکھیں زرجان کی آنکھوں میں گاڑتے چبھتے لہجے میں کہتے اس کو ساکت کیا۔ جہاں زرمین کا سن کر اسے زرمین کی پریشانی نے آن گھیرا تھا، وہیں سکندر کی سیاہ صفا کی چھلکاتی آنکھوں میں زرمین کے لیے جنونیت، دیوانگی دیکھ کر وہ سن ہوا تھا۔ زرجان خان بنگش جس حادثے کو بدلہ سمجھ رہا تھا، وہ تو کوئی اور ہی رنگ تھا، وہ محبت کا رنگ ثابت ہوا تھا۔ سکندر کے عشق کا رنگ ثابت ہوا تھا، ایک الگ داستان کا رنگ ثابت ہوا تھا، گہری محبت کا خون چھلکاتا رنگ، جس کی منزل سے سب ناواقف تھے۔ میری مانو کو یہ تکلیف تمہاری ہی بدولت ملی ہے سکندر، تمہاری محبت کا تحفہ میری مانو کو تکلیف اور آنسوؤں کی صورت ملا ہے، وہ روتے ہوئے چیخا۔ میں نے آج تک مانو کی آنکھوں کو بھیگنے نہیں دیا، اور تم نے ہماری زندگیوں میں آتے ساتھ ہی آگ لگا دی ہے۔ وہ آگ مانو کے آنسوؤں کی آگ ہے، جس میں صرف مانو وکٹم ہے۔ اس کی خوشیاں، خواب، خواہشات سب اس آگ میں جل گئے۔ اس نے آنسو صاف کرتے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اور میں نے مانو کو کہاں اکیلے کیا، جو اب کرتا سو اس آگ میں جل میں بھی رہا ہوں۔ وہ خود اذیتی سے ہنسا، اور وجہ صرف تم ہو حزام سکندر، میری بہن کے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر آنسو کی وجہ صرف تم ہو۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے چیختے انگلی سکندر کی جانب اٹھائی۔ زرجان کی باتیں سکندر کو دل میں کسی نوکیلی چیز کی مانند لگ رہی تھیں۔ اگرچہ یہ حقیقت تھی، مگر ایک حقیقت وہ بھی تھی جس سے زرجان یکسر انجان تھا۔ جس حقیقت سے پردہ وقت نے اٹھانا تھا۔ سکندر جس حقیقت کو اب تک پیٹھ دکھا رہا تھا، اچانک آئینہ دکھانے پر بگڑ گیا۔ بس بہت ہو گئی بکواس، میں لحاظ میں بھی ایک بار ہی کرتا ہوں، اگلی دفعہ کا ادھار نہیں رکھتا۔ اگر اپنی عزت اور بہن کی زندگی پیاری ہے تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، اور دوبارہ یہاں کا رخ کبھی مت کرنا، ورنہ سلامت واپس نہیں جا سکو گے۔ سکندر نے جما دینے والے سرد برف لہجے میں کہتے دروازے کی جانب اشارہ کیا، اور وہاں سے چلا گیا۔ زرمین کے نام کی دھمکی پر زرجان بے بس ہوا، وہ لب سختی سے بھینچے وہاں سے نکل آیا۔ ابھی تم غالب ہو تو کبھی میرا وقت بھی آئے گا سکندر، تب تم بھی ایسے ہی بے بس ہوگے، اگلی ملاقات تب ہی ہوگی۔ وہ دل میں سوچتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ سوری مانو، میں تمہیں اس سب سے بچا نہیں پایا، مگر میرا پرامس ہے کہ بہت جلد میں تمہیں اس شفاق انسان سے بچا کر اپنے ساتھ کہیں دور لے جاؤں گا۔ زرجان نے اس محل نما خوبصورت گھر پر ایک نظر ڈالتے دل میں کہا، جو اس کی بہن کے لیے سونے کا قید خانہ ثابت ہوا تھا، اور شکستہ چال چلتا آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سکندر ابھی پہلے جھٹکے سے بمشکل سنبھلا تھا کہ حقیقت کے آئینے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا میں نے اسے جائز طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر کے غلطی کی؟ کیا طریقہ جائز تھا تو غلطی کیسی؟ اگر طریقہ جائز تھا تو غلطی کیسی؟ مگر اس سب میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، نیت میری بھی غلط نہیں تھی، میں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ تم نے اسے تکلیف دی، آنسو دیے، ہمیشہ ہنستی رہنے والی لڑکی کو رلا دیا، لیکن اب تو وہ میرے پاس ہے، میں اسے ہر خوشی دوں گا کہ وہ ہر تکلیف بھول جائے گی، لیکن اس کی خوشی تو اسی میں ہے کہ تم اسے بغیر کسی دھمکی و خوف کے آزاد کر دو، جانے دو۔
نہیں، بالکل نہیں، میری موت ہی اسے مجھ سے آزاد کروا سکتی ہے۔ وہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ میرے پاس اب اگر کچھ بچا ہے تو میری منی۔ میں اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ سکندر کے اندر دل و دماغ کی جنگ چھڑی تھی۔ دل حمایتی تھا، بلکہ دماغ تلخ حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس رہ کر بھی خوش رہ سکتی ہے، اس کی خوشی مجھ سے جڑ سکتی ہے۔ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، اس کی ہر خواہش کا احترام کروں گا، اسے بے تحاشا محبت دوں گا۔ میں اسے خود میں محلول کر لوں گا، وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہ جا پائے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے کمرے کا رخ کیا جہاں زرمین خود کو بند کیے بیٹھی تھی۔ منی، دروازہ کھولو۔ آئی ایم سوری، میں اب تنگ نہیں کروں گا۔ یوں ناراض ہو کر ستم نہیں کرو، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، سکندر نے دروازہ نوک کرتے پیار سے کہا۔ وہ کچن سے آ کر خود کو کمرے میں بند کیے سوچ رہی تھی کہ وہ سکندر کو پہلے سے زیادہ تنگ کرے گی، اس کی کوئی بات نہیں مانے گی، اسے ہر کام سے انکار کرے گی، وہ اسے ناپسند ہوا وہی کرے گی، مگر وہ معصوم اس بات سے یکسر انجان تھی کہ مقابل کوئی عام شخص نہیں جو ان معصوم حرکتوں سے زچ ہو جائے گا، بلکہ حزام سکندر ہے جو لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ وہ انجانے میں اپنے پیروں پر آپ ہی کلہاڑی مارنے کا پلان کر رہی تھی۔ وہ زرجان کے آنے سے بالکل بے خبر اسے ستانے کے پلانز بنا رہی تھی۔ وہ اسے ستانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کے پار سے آتی سکندر کی آواز پر چونکی۔ نہیں کھولوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہتے گردن اکڑائی۔ منی پلیز، اور دوبارہ اگر ایک دفعہ بھی مجھے اس عجیب نام سے بلایا تو میں ٹیرس سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس نے سکندر کی بات درمیان میں ہی کاٹتے دھمکی دی، اور صرف اسے سنانے کی خاطر، تنگ کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ایسا کر سکتی ہے، ٹیرس کا سلائڈنگ ڈور کھول دیا۔ سلائڈنگ ڈور کی آواز اور اس کی دھمکی سکندر کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو کبھی ڈرا تک نہیں تھا، آج زرمین کے زخمی وجود کا سوچتے لرز گیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے دروازے کو زوردار ضرب ماری۔ لاک ٹوٹا اور دھاڑ کی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ دھاڑ کی آواز پر زرمین نے دہل کر دروازے کو دیکھا، مگر سکندر کو دیکھ کر جلدی سے ٹیرس کی جانب بھاگی۔ سلائڈنگ ڈور بند کرنے سے پہلے ہی سکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں کیا اور سینے میں بھینچ لیا۔ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لہجہ دھمکی دیتا تھا، مگر آواز نرمی لیے ہوئے تھی۔ ایک بار پھر یادوں نے سکندر پر زوردار حملہ کیا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں موت کا خوف تھا اور لبوں پر جینے کی خواہش، اور سکندر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ اگر وہ واقعی اوپر سے چھلانگ لگا دیتی تو، یہ سوچ کر سکندر کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ زرمین اچانک افتاد پر بکھلا گئی۔ اس کی ساری بہادری، سارے دعوے اس پل ہوا ہوئے تھے۔ چھوڑو سکندر، اس نے مزاحمت کرتے کہا، جو بالکل بیکار تھا کیونکہ سکندر اسے چھوڑنے پر کسی صورت رضامند نہیں تھا۔ سکندر کو خوف تھا کہ جیسے ہی وہ اسے چھوڑے گا زرمین مر جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ مر گیا تھا۔ میری ایک بات مانو گی؟ اچانک وہ گہری خاموشی کی چادر چیرتا عجیب لہجے میں بولا۔ زرمین جو مسلسل خود کو اس سے چھڑوانے کے لیے اس کے کندھے اور کمر پر مکوں کی بارش کر رہی تھی، رک گئی۔ تم مجھے حزام کہا کرو، میں تمہارے لیے سکندر کبھی نہیں رہا اور نہ ہی ثابت ہوں گا۔ تم مجھے ہمیشہ حزام پاؤ گی، منی کا حزام۔ سکندر نے زندگی میں اس کرسٹل براؤن آنکھوں والے کے بعد اگر کسی کو یہ حق دیا تھا کہ وہ اسے حزام کہے تو وہ زرمین خان بنگش تھی۔ اس کی بات نے زرمین کو عجیب احساس سے دوچار کیا جسے وہ کوئی نام نہ دے پائی۔ اس کی مزاحمت دیکھتے سکندر اس سے الگ ہوا، مگر اس کا ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ تم مجھے اس عجیب نام سے کیوں بلاتے ہو؟ تم زرمین کہو یا زرمینے بھی کہہ سکتے ہو۔ زرمین کو منی نام عجیب لگ رہا تھا، سو دماغ میں پنپتا سوال پوچھ بیٹھی، منی؟ پر زرمینے کا ہی شارٹ فارم ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس نام سے بلاؤں جس نام سے تمہیں کبھی کسی نے نہ بلایا ہو،
اور بالکل ویسے ہی تم بھی مجھے اس نام سے بلاؤ جس نام سے مجھے کوئی نہیں بلاتا۔ یہ حق میں نے تمہارے نام کیا ہے منی۔ سکندر نے محبت سے کہتے پونی میں سے نکلی ایک لٹ اس کے چہرے سے ہٹائی۔ اس کی بات پر زرمین کا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں اسے اتنا تنگ کر چکی ہوں، اس سے بدتمیزی بھی کر رہی ہوں، یہ میرے سے اتنا بڑا ہے اور میں اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں، ہر بات ضد کر رہی ہوں، ہر بات پر ضد کر رہی ہوں، اور یہ میری ہر ضد، ہر بدتمیزی بھلا کر مجھے پیار سے ٹریٹ کرتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے۔ تو کیا پھر بھی یہ زر کے کہنے کے مطابق برا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا میں اس کی غلطی بھول کر اسے معاف کر سکتی ہوں؟ وہ سکندر کو دیکھتے سوچ رہی تھی، اور سکندر اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسے پکڑ کر دوبارہ کچن میں لا چکا تھا۔ سکندر کو اس کی فکر تھی کہ اس نے نہ ہی ناشتہ کیا اور نہ ہی دوائی کھائی، اگر دوبارہ بیمار پڑ گئی منی۔ اس نے زرمین کو ہلایا۔ استغفر اللہ، میں کیا سوچے جا رہی تھی؟ اس نے سر جھٹکتے سوچا، مگر خود کو کچن میں پا کر ٹھٹکی۔ کیا کھانا ہے؟ سکندر نے ایک نظر زرمین کو دیکھتے دوسری نظر کھانے کی میز پر دوڑائی۔ بریانی۔ اس نے بریانی کی جانب اشارہ کرتے معصومیت سے کہا، جبکہ آنکھوں میں نئی شرارت چمک رہی تھی۔ سکندر نے پلیٹ میں بریانی ڈال کر اس کے آگے رکھی اور دوسری پلیٹ اٹھائی ہی تھی کہ زرمین نے اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ لے لی۔ آپ نے مجھے سرو کیا، اب آپ کو سرو میں کرتی ہوں۔ اس نے سکندر کو ایک نظر مسکرا کر دیکھتے کہا اور بریانی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ سکندر تو اس کے آپ کہنے پر ہی حیرت زدہ تھا، کجا کہ وہ اسے کھانا بھی خود سرو کر رہی تھی۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔